بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور تحریک تحفظ عین پاکستان میں دو اہم شخصیات کی انٹری اور مستقبل قریب میں تحریک تحفظ عین پاکستان کیا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے۔ پہلی خبر جو بڑی خبر ہے، سہیل آفریدی صاحب نے بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیرسٹر سیف صاحب کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے تو پھر اس کا اعلان عمران خان صاحب اڈیالہ سے خود کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی کابینہ خود بنائیں، فیصلے خود کریں، وہ با اختیار ہیں فیصلے کرنے میں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کپتان KPK کا سہیل آفریدی کو بنایا ہے تو پھر کپتان ہی فیصلہ کرے کہ اس کی ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی ہوں گے، وزارتیں کون سی وزارت کس کو دینی ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے پشاور کے جو بیورو چیفز ہیں ان سے بھی ملے ہیں، اور یہ ان کا خوشائند اقدام ہے کہ انہوں نے بیورو چیف سے ملے ہیں، اور جو وہاں پہ انہوں نے گفتگو کیا وہ خوشائند ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن میری یہی خبر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت بھی بیرسٹر سیف صاحب کو جو ہے وہ اپنی کابینہ کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کرنے کے فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب کو کابینہ میں شامل کرنا ہے تو یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن اس کو اناؤنس بھی خان صاحب اڈیالہ سے خود کریں گے کہ میں بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کر رہا ہوں، یعنی یہ کلیئر ہوگا کہ یہ فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کا نہیں تھا، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، اور عمران خان صاحب کے فیصلے کو ظاہر ہے تحریک انصاف چیلنج نہیں کر سکتی، وہ عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے مزمل اسلم صاحب کا، تو وہ کابینہ میں شامل ہوں گے۔ مزمل اسلم صاحب کے حوالے سے یہ ہوا کہ پہلے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ ان کو کابینہ میں شامل کر لیں، پھر عمران خان صاحب نے اگلے پیغام میں کہا کہ یہ فیصلہ میں سہیل آفریدی پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کو کابینہ میں لینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لینا چاہتے، لیکن خیر سہیل آفریدی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ مزمل اسلم صاحب کو کابینہ میں لیں گے، اور سیف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک اور جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے سہیل آفریدی کو، یہ آ رہا ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی، لیکن جن لوگوں کے ذریعے ان کے پاس پیغام آ رہا ہے، تو اگر 3 لوگ ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے ہیں تو تینوں کی بات مختلف تھی، یعنی کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف کو ہر صورت میں شامل کریں، کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تیسرا بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے کوئی چیف منسٹر بنتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو ان کے قریب بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اصل میں انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک ہے صحیح ایشو، کیونکہ 2 یا 3 لوگوں نے ان کو پیغامات دیے اور بتایا کہ وہاں پہ ایک ملاقات میں کیا کچھ ہوا، اور ان سب کی باتوں میں تضاد تھا، مختلف باتیں تھیں، تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس معاملے کو کیسے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی میں ٹاک جو ہے وہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے بیورو چیف کے ساتھ کی ہے۔ ایک ایشو جو میری عبداللطیف چترالی صاحب کے حوالے سے میں نے جنید اکبر صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا تھا، تو میری بات ہوئی ہے عبداللطیف چترالی صاحب کے بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عبداللطیف چترالی صاحب کو 9 مئی کے جو جھوٹے کیس میں سزا دی گئی کہ اسلام آباد میں انہوں نے تھانہ جلایا، تو ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر رکھا گیا ہے، اور ان کو جو ان کے جو ایک رائٹس ہیں وہ ان کو حقوق جو ہیں ایک قیدی کے طور پہ، جو ایک پاکستانی کے طور پہ، اور جو ان کا اسٹیچر ہے اس کے مطابق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، پنجاب حکومت میں آج جو لوگ بیٹھے کل کو نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں نا، کہ چترال کے لاکھوں لوگوں کا جو نمائندہ ہے، جو منتخب نمائندہ ہے، جو جھوٹے کیس میں جس کو سزا دی گئی ہے اور اس کو ناحق قید میں وہ ہے، اور اس کو آپ پنجاب کی عدالت میں اذیت دیں گے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ KPK کے لوگ اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مطلب یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں یہ جعلی ہیں، ورنہ تو جو یہ نفرت کے بیج یہ حکومت بو رہی ہے یہ تو بہت ہی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اور ظلم ہے، اور یہ براہ راست پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک کام کر رہے تھے کہ آپ KPK کے پہلے جو سیاسی ورکرز تھے ان کو جس طرح سے اذیتیں دی گئیں پنجاب کی جیلوں میں، یہ تو بڑا نیگیٹو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ KPK کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں اگر ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہیں تو وہ اس حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں جس حکومت کو پنجاب کے لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ مسلط شدہ ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں،
ورنہ تو کے پی کے میں بہت نیگیٹو میسیج آتا کہ پنجاب کی جیلوں میں کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اب یہ عبداللطیف چترالی صاحب والا معاملہ بھی. تو بہرحال جی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر پہلے ہی چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں, تو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے چترال کے لاکھوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ایم این اے, اور پتہ بھی سب کو ہے کہ جھوٹے کیس میں ان کو سزا دی گئی, ان کو اس طرح سے, اور سزا ان کو عمران خان سے وفاقی دی گئی, تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. باقی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ بڑی بہترین کوارڈینیشن ہونے جا رہی ہے سہیل آفریدی کی. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کے پی کے محاذ پر وہ کھلاڑی مل گیا ہے جو ان کی پیس پہ چلے گا, جو ان کی سپیڈ پہ چلے گا, جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے تھے جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے خلاف تھے. اور محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے 27 سپٹمبر کے جلسے میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جس ایونٹ کا میزبان علی امین گنڈا پور ہوگا اس ایونٹ میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے. 76 میں سے 74 اراکین قومی اسمبلی نے سائن کر دیے ہیں. عامر ڈوگر صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں جمع کروا رہے جو انہوں نے ایک تحریری طور پہ جو ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے, محمود حسین چکزئی صاحب کے لیے, اور اگر انہیں جمع کرا دی ہیں تو بھی ان کو بتانا چاہیے کہ اسپیکر نہیں کر رہا اور اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں. جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے 18 سینیٹرز میں سے 13 نے سائن کر دی ہیں, اور علی ظفر صاحب کے پاس ہے وہ فائل, اور یہ جواب دینا چاہیے علی ظفر صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب کو کہ آپ ان دونوں اپوزیشن لیڈرز کے پروسیس کو کس طرح سے آپ چلا رہے ہیں. اگر نہیں چلا رہے تو کیوں نہیں چلا رہے ہیں تو وہ کہاں تک پہنچا ہے, اور اگر آگے سیکریٹریٹ جو ہے چاہے وہ سینٹ کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہے وہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھرپور طریقے سے وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور معاہدہ ہے اس کے اوپر جو پیرا دینا ہے اس میں تحریک انصاف پیش رہے. اور اس لیے کہا گیا کہ خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے معاملے میں آن بورڈ رکھیں. اسی طرح سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مزید شخصیات شامل ہو رہی ہیں. ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب شامل ہو گئے ہیں, اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں, اور وہاں ان کی جی ڈی اے سے اور اختر جان مینگل صاحب بھی شاید وہاں ہیں, ان سے ملاقاتیں ہیں. اور جب وہ واپس آئیں گے تو باقاعدہ طور پر ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی ہوگی. سینیٹر مشتاق صاحب کا تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں آنا یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم کو بہت مضبوط بنائے گا, کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے اس وقت پورے پاکستان کے اندر بہت پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں. جس طرح سے وہ غزہ خود گئے اور وہ وہاں پھر اسرائیلیوں کی قید میں بھی رہے, اور جس طرح سے وہ وہاں جا کے پہنچے, صرف باتیں نہیں کی, پہنچ کے دکھایا اور کوشش کی, کاوش کی, اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گئے. اور مطلب انہیں پتہ تھا کہ شاید میں واپس نہ ہوں, اس کے باوجود وہ گئے. تو سینیٹر مشتاق صاحب کا اس پلیٹ فارم میں پہ آنا, تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں آنا, یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو یہ چیز بہت مضبوط بنائے گی. اور اس طرح سے میری اطلاع یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان 8 جلسے کرنے جا رہی ہے. پنجاب کے حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا تاریخوں کا یا مطلب شہروں کا, اور باقی جو ہے وہ ہر صوبے کے اندر 2 جلسے جو ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کرنے جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اینڈ میں بتا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو بیورو چیف جو ہیں پشاور کے, ان سے ملے ہیں تو اس میں انہوں نے کیا کیا بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 18 ماہ کی حکومت جو گزری ہے اس میں میڈیا سے تعلق کمزور تھا, اب وہ اس کو مضبوط بنائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جو تنقید ہے صحافیوں کی اس کو ویلکم کہوں گا, اور انہوں نے کہا جو ہے وہ میری خواہش ہے کہ جہاں پہ آپ تنقید کریں تو وہیں پہ آپ ہماری حکومت کے اچھے اقدامات کو ہائی لائٹ بھی کریں. اور صحافی میرے بھائی ہیں, میڈیا کی قدر کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور میڈیا کے درمیان جو ہے وہ ورکنگ جو ایک ریلیشن ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف ہماری تعریف کریں, ہم پہ تنقید بھی کریں, لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ صحافیوں پہ بہت پریشر ہے, آپ تو اپنی کام کرتے ہیں, خبریں اپنے ہیڈ آفیسرز کو دیتے ہیں, آگے وہ نہیں چلاتے, لیکن ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف نہیں اتارا گیا, ہم تو قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں, انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے. اور فوج جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت آتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر علاقے کلیئر ہو گئے تھے پہلے جو آپریشنز ہوئے, کئی آپریشنز, تو پھر یہ دہشت گرد دوبارہ
کہاں سے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپریشنز بڑھ رہے ہیں لیکن دہشت گردی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ آپریشنز کے ہم مخالف ہیں, ملٹری آپریشنز کے ہم مخالف ہیں کیونکہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں اور مسائل بھی بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صنم جاوید کے حوالے سے جو آئی جی کو میں نے کہا تھا وہ جنرل ہدایات دی تھیں اور وہ تمام ورکرز کے لیے انسٹرکشنز تھیں کہ سیاسی ورکرز کو گرفتار نہ کیا جائے. صنم جاوید کے حوالے سے رپورٹ مجھے دی گئی ہے لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, میں دوبارہ اس پر رپورٹ لوں گا. اور انہوں نے کہا جو بھی افغانستان سے میں جو بھی پاکستان پر حملہ کرے گا اس کو جواب ملے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہم باعزت طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھجوائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ لیکن ان کے ساتھ کوئی ظلم جو ہے وہ اور زبردستی جو ہے وہ نہیں کیے جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں حکومت چلانا نہیں, تبدیلی کے لیے آئے ہوں. عمران خان سے ملاقات کا وقت نہ ملا تو مشاورت سے کابینہ تشکیل دی جائے گی. چیف سیکرٹری اور آئی جی فی الحال یہی رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے ٹارگٹ کیا گیا, پھر آئینی عمل روکا گیا. میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کیا کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے. اور انہوں نے کہا اگر ہمیں راستہ نہ ملا تو پھر ہم مزاحمت کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کو مرکز جو ہے وہ بلائی جا رہا تھا لیکن ہمیں ملا کچھ نہیں ہے, کہ وفاق جو ہے وہ جھوٹے وعدے کر رہا تھا علی امین گنڈا پور کے ساتھ لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی جو فنڈز ملنے تھے, جو ہمارا حق ملنا تھا. وہ کہتے ہیں میرا فوکس امن و امان, ترقیاتی کاموں اور گڈ گورننس پر ہے اور اس ملک میں اگر انصاف ہوتا تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے. ایڈوائزری کونسل کی بات نہ تو پارٹی نے کی طرف سے کی نہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بحیثیت ورکر پارٹی اور تنظیم اور جو ہے اس کا ان کو جواب دہ ہوں اور وزیر اعلیٰ کے طور پر صرف عمران خان کو جواب دہ ہوں. پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے تو ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنے اس پر ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور عمران خان جس کا کہے گا وہی صرف کابینہ میں آئے گا. کابینہ کے اہل اور نااہل ارکان کے بارے میں عمران خان کو بتاؤں گا کہ کون کون اہل کابینہ کا اور کون اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ کے لیے کنفرم کیا اور سول پاورز ایکشن جو ہے ان ایڈ کا خاتمے کا فیصلہ پہلی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا. یہ وہ قانون ہے جس کے تحت فوج جو ہے وہ کے پی کے میں ان کو وہ آپریشن کر رہی ہے, ان کو اختیارات حاصل ہیں کے پی کے میں اور لامحدود اختیارات ہیں اور ایسے اختیارات ہیں کہ وہ جس کو مرضی اٹھا لیں, اس کو پھر عدالت میں بھی پیش نہ کریں, اس کو جو ہے وہ راستہ مرکز میں رکھیں. تو یہ قانون جو ہے یہ قانون جب یہ بنا تھا تو پھر یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے اس قانون کو کالعدم کر دیا تھا اور پھر اس کو پشاور ہائی کورٹ کے پی کی حکومت نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا. اور اب اگر سپریم کورٹ میں جو کے پی کی حکومت نے اس کو چیلنج کیا تھا, اپیل کی تھی, اگر وہ یہ اپیل واپس لے لیتے ہیں تو پھر یہ قانون ختم ہو جائے گا. لیکن ممتاز بھٹی صاحب کی خبر یہ ہے کہ اگر ایسا کریں گے سہیل آفریدی تو پھر کے پی کے اندر گورنر راج یا ایمرجنسی لگا دی جائے گی. تو بہرحال یہ کچھ خبریں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.